انبیاء کرام کی خصوصیت اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، مقدمے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعلق بندوں کے ساتھ جڑانے کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا وہ وحی الہی ہے، اور اللہ ہر بندے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو منتخب کیا، جبرائیل امین کو، اس کے ذریعے نبیوں تک وحی لے کے آئے، پھر ان نبیوں نے انسانوں کو رہنمائی کی۔ یہ وسیلہ ہے اللہ کے تک پہنچنے کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ یہ لائق نہیں کہ اللہ جو ہے کسی بندہ بشر سے ڈائریکٹ کلام کرے، یہ مگر وحی کے ذریعے یا پردوں کے پس پردہ، نور کے پردوں کے اندر رہ کر اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ سے کلام کی، محمد الرسول اللہ سے آپ نے معراج کے موقع پر کلام کی، تو وہ پردوں میں کلام کی، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اللہ اپنی اجازت سے، حکم سے فرشتے کو بھیجتا ہے، اس پر وحی کر دیتا ہے۔ اور یہ وحی ہر امت میں اللہ نے نبیوں کے انتخاب کے ذریعے کیا ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ سنا دیا ہے لا نفرق بین احد من رسول، ان نبیوں میں ہم کسی کو فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی رسول ہیں۔ ان تمام انبیاء کی دعوت اللہ کی بندگی عبادت کی طرف تھے۔ انبیاء کی خصوصیات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کرو، تو اس میں تمام انبیاء کی خصوصیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اعلیٰ درجے کے بندہ اور بشر تھے۔ وہ اپنے نبی کسی جن اور فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، مردوں کو ہم نے بھیجا، نوحی الیہم، ان پر ہم نے وحی کی۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہمارے نبی اعلیٰ درجے کے بشریت کے متحمل ہیں۔ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے بچتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان بستے ہیں تو اس لیے ہم نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے انسانوں کو ہی، بندوں کو ہی نبی بنا دیا۔ نبیوں کی صفات میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالخصوص اعلیٰ درجے کے امین، صادق الامین ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ امانت اور صداقت یہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے، انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ انبیاء کرام اور ہمارے نبی کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ دین لوگوں تک پہنچا دیں، اور دین کو پہنچانے میں اپنی مرضی نہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کلام کرتا ہے وہ اپنے خواہشات سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے وحی اس کے ذریعے کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء سے اللہ خطا سرزد نہیں ہوتا ہے، ان پر شیطانی اثرات غالب نہیں ہے، شیطانوں کی شر سے وہ محفوظ ہیں، وہ بے داغ ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اللہ فرشتوں کے جبرائیل امین کے ذریعے خطا ہونے سے بچا دیتا ہے، قبل از وقت آپ کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو نبی بنایا ہے اس لیے کہ اطاعت کے لائق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب کے قول پر آپ کے قول مقدم ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منفرد کچھ خصوصیات دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی ایک خاص وقت اور زمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت ہے پورے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، جن اور انس کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی شریعت سابقہ شریعت کے لیے منسوخ ہے، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، ان تمام کے اندر جو بھی قانون اور شریعت ہے اس کو منسوخ کر دیا، نئے قانون کے طور پر اللہ نے اسلام کو نافذ کر دیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کریں تو اللہ اس کے قبول نہیں فرماتا
جاتا ہے تو یہ اسلامی قانون جو ہے ناسخ ہے، باقی سارے قانون منسوخ ہیں۔ اسلام اور محمد الرسول اللہ کی جو شریعت ہے وہ کاملیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کامل اتم اکمل ہے۔ اللہ کے حقوق پورے تفصیل کے ساتھ ہے، اس کی بندگی کس طرح کیا جائے، بندوں کے حقوق کیا ہے، بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اور تجارت، حرفت اور معاشرتی اور ازدواجی زندگی، ماں باپ، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سارے اتم اکمل انداز سے کیا ہے۔ پھر اس شریعت کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ یہ شریعت آخر تک، جب تک دنیا میں اللہ کے بندگی کرنے والے ہوں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور اس سنت مطہرہ کے ذریعے دین کی حفاظت کی۔ ہر نبی آئے، ان کی باتیں دنیا سے چلی گئی، لیکن صحابہ، محدثین، تابعین، اتباع تابعین نے سند حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامعیت ہے، جسے خاص قوم، دور، زمانے کے لیے نہیں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر انس و جان، شرق غرب، سب کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ تو آپ کا جو شریعت ہے ہماگیری ہے، اور تمام تر زندگی کے حیات کے جو عائلی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، بچوں کے معاملات ہے، امن اور جنگ کا معاملہ ہے، عبادات ہے، رسم و رواج ہے، معاملات ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس شریعت کے اندر محمد الرسول اللہ کے ذریعے مکمل کر دی۔ ہمارے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ختم نبوت ہے۔ ایک لیٹر لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دیا جاتا ہے، تو وہ ختم، وہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہے، اور مہر ہے سب نبیوں پر، یعنی آخر میں تشریف لا کر ختم نبوت کا مہر لگا دیا ہے۔ چونکہ آپ کے بیٹے جتنے بھی تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی مرد بعد میں زندہ نہیں رہا آپ کے اولادوں میں سے، اس طرح سے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے وراثت کے حقدار نبوت کی سلسلے جاری ہے، نہیں، ختم ہو چکا ہے، دین اتم اور اکمل ہو چکا ہے، اور یہ کتاب بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔